अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया कोर्स, कब क्या सीखें। इस कोर्स में हम जानेंगे कि किस उम्र में कौन सा इल्म सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब बच्चा 4 साल और 5 साल का हो जाए तो माँ बाप को एक बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, कौन सा इल्म ज़्यादा ज़रूरी है, आइए जानते हैं। इस्लाम की बुनियादी मालूमात जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान, बच्चों को इस उम्र में से ही ये बताए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ बनाने वाला है, हमेशा वही देखने वाला है, और नेचर के ज़रिए अल्लाह की कुदरत दिखाएं कि सूरज, बारिश, फूल, दरख्त ये उसके हुक्म के मानते हैं, उसी के हुक्म से चलते हैं। ये समझाने की कोशिश करें और ये समझाने के बाद उनसे सवालात करें कि वो बच्चा क्या समझा क्या नहीं समझा, उन्हें बताएं। सवाल करें, ये फूल किसने बनाया, वो बच्चा बताएगा फूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। उन्हें बताएं, उनसे पूछें ये दरख्त किसके हुक्म से चलते हैं, तो बताइए दरख्त जो फल देते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फल देते हैं। उन्हें बताएं जो बारिश होती है वो किसके हुक्म से बारिश होती है, तो बच्चे जवाब देंगे हाँ ये बारिश जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होती है। जब बच्चों को जहन में ये बात बैठ जाए तो उसके बाद तौहीद की जो बुनियादी बातें होती है वो उन्हें सिखाएं कि अल्लाह एक है, हम उसी से मदद मांगते हैं और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, और सिंपल एग्जाम्पल दें और ये बताएं कि शिर्क से बचना है। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या देंगे, वही देंगे कि जो हम टॉय से खेल रहे हैं, जो कार्टून कैरेक्टर वगैरह हम देख रहे हैं, इनसे मदद नहीं मांगना है और ना ही इनकी इबादत करना है, इनसे बचना है। क्योंकि आज हो ये रहा है, आज के माहौल में कार्टून वगैरह के ज़रिए ये बताया जाता है कि देखो हमने टॉय से मदद मांगी तो टॉयज़ हमारी मदद कर रहा है। हम कार्टून वगैरह देख कर जो हमें बताते हैं हमारे बच्चे वैसे ही करते हैं। तो हमें बताना है कि बेटा जो तुम टॉय से खेल रहे हो, जो कार्टून तुम देख रहे हो, इनकी कोई हकीकत नहीं, बस एक खिलौना है। ना इनसे मदद मांगना है, ना इनसे खाना मांगना है, ना इन्हें किसी काम के लिए बुलाना है, बल्कि बस एक खेलने की चीज़ है, उन्हें समझाएं। फिर उसके बाद क्या करें, छोटी सूरत और दुआएं याद कराएं। जैसे छोटी सूरत क्या है, सूरह इखलास हो गई, सूरह फलक है, सूरह नास है, कलिमा है। खाने का तरीका है, खाने की दुआएं हैं, सोने की दुआएं हैं, घर से निकलने और दाखिल होने की दुआएं हैं, ये उन्हें बताएं और उन्हें इस सब चीज़ों को खुद करने की जिम्मेदारी दें। जैसे कि घर में जब वो खाने के लिए बैठे हैं तो उनसे पूछो बेटा खाने की दुआ क्या है, तो बेटा बताएंगे खाने की दुआ क्या है। जब बेटा सोने जाए, बेटा ज़रा बताओ सोने की दुआ क्या है, तो बताएगा सोने की दुआ है। बेटा ज़रा वालिद साहब को बताओ कलमा किसे कहते हैं, आपको कितने कलमे याद हैं, तो कलमे करके बताएंगे। जब ये चीज़ें हम बार बार उनसे दोहरवाएंगे और वो आसानी से इस पर अमल करने लग जाएंगे तो वो चीज़ें उन्हें याद हो जाएगी। तीसरी चीज़ थी। फिर चौथी चीज़ हम देखें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदतें कौन सी है, तो हम बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार किस तरह था, अब बच्चों से किस तरह मोहब्बत किया करते थे, जानवरों से आप किस तरह प्यार किया करते थे, सच बोलने की आदत डालें। ये सब और ये सब आप जब बताएंगे तो यूं ही नहीं अब बताते चले जाए, इस्लामी वाक़ियात को कहानी के तौर पर बताएं। जैसा कि हमारे घर का माहौल होता है, जब बच्चे नहीं सोते हैं तो हम कोई कहानी सुनाते हैं, कुछ ना कुछ उनको बातें बताते हैं। तो उस वक्त हम परियों की इन सब कहानी से बचते हुए साहबा किराम के वाक़ियात बताए छोटे छोटे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्होंने सच कहा तो ये मामला हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तलकीन फरमाई। तो हम इनसे कहानी के तौर पर जब बताएंगे और बच्चा जब आदी बन जाएगा कि हर रात में अम्मी से या वालिद से कुछ कहानी सुनना है इस्लामी, तो जो आदी बन जाएगा तो उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। ये हमको करना है। फिर उसके बाद जो पांचवी चीज़ आती है वो बुनियादी अदब होता है। हमें बताना है कि बेटा जब किसी से मुलाकात करो तो पहले सलाम करो, जब कोई तुम्हारी मदद करे तो शुक्रिया अदा करो, जब आपकी गलती हो जाए तो उस पर अड़े मत रहो बल्कि उससे माफ़ी मांगो। घर और बाहर दोनों जगह फैमिली मेम्बर्स का और गेस्ट जो मेहमान वगैरह आते हैं इनके साथ किस तरह पेश आना है, अच्छा अखलाक के साथ उनके साथ पेश आना है और उन्हें समझाना है, ना उन्हें मारना है ना कुछ करना है। ये खिलाते हुए खेल के जरिए सब बताना है हमें कि बेटा सलाम करके बताओ सलाम किस तरह करेंगे, चलो आओ मैं आपकी मदद करूंगी या मैं आपके साथ मदद करूंगा तो आप मुझे क्या बोलोगे, चलो मान लो आपके साथ गलती हो गई है तो आप किस तरह माफ़ी मांगोगे, कोई मेहमान आया तो उनसे मुलाकात किस तरह करोगे। क्योंकि इस वक्त बच्चों का जो जहन होता है ये थोड़ा छोटा होता है, ये वही चीज़ समझ पाते हैं जो खेल के ज़रिए हो, मस्ती के ज़रिए हो, तो हमें वैसे ही करना है। फिर जब हम देखें कि हाँ हमारे
بچے اس میں ڈھل چکے ہیں. تو چھٹی چیز جو آتی ہے اس عمر میں وہ آتی ہے صفائی کا احساس. انہیں بتائیں کہ بیٹا سنو، کھانا کھانے جب بیٹھو تو پہلے ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو کے ہی بیٹھنا، یہ مت دیکھو کہ ہاتھ صاف ہیں. ہم انہیں بتایا کہ ہاتھ میں گندگی ہوتی ہے. انہیں بتایا کہ کپڑے صاف رکھنا ہے. انہیں بتایا جو ٹوائز، جو کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، کھیل کے بعد انہیں ان کی اپنی جگہ پر رکھنا ہے. اور انہیں ایک چیز ان کے ذہن میں بٹھا دے کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، انہیں بتا دیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم بار بار انہیں بتائیں کہ بیٹا تم نے ہاتھ دھلا کھانے کے لیے؟ نہیں امی، نہیں ابو، ہم بھول گئے. تو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ چلو ہاتھ دھلو، جاؤ فوراً ہاتھ دھل کر آؤ. بیٹا تمہارے کپڑے گندے ہو گئے، تم گندے کپڑے پہنے ہو، تو فوراً ہاں میں بدل کر آتا ہوں امی. انہیں بتائیں کھلونے جب وہ کھیل کر چھوڑ دو، ہم اسے نہ ٹھیک کریں، بچوں کو خود بتائیں، ایک بار صحیح کر دے، جگہ بتا دے، پھر خود بولے ان کو کہ میرے بیٹے دیکھو تمہارے کھلونے یہاں پڑے ہیں، ان کو اٹھا کے ان کی جگہ پر رکھو. تو وہ خود بخود کرنے لگ جائیں گے. لیکن پہلے ہمیں شروعات میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. جب ہم دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ نارملی ہو رہی ہے، پھر ہم انہیں بتائیں جو ساتویں چیز آتی ہے وہ اسلامک دین آتے ہیں، اسلامک جو تہوار ہوتے ہیں وہ انہیں بتائیں. جیسے عید کی تیاری کس طرح کرنی ہے، مٹھائی تقسیم کرنا ہے، رمضان کا احترام کرنا ہے، چھوٹی افطاری ہوتی ہے. اب چھوٹی افطاری کیسے ہوتی ہے؟ جیسا کہ ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے. ہمارے گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو ہم صبح سے روزہ ہیں اور رات یعنی غروب آفتاب تک ہمیں روزہ رکھنا ہے. آپ اتنا لمبا نہیں رہ پاؤ گے، تو آپ ایک کام یہ کرو کہ آپ 1 گھنٹے کا روزہ رکھ لو. 1 گھنٹہ یعنی ظہر سے کچھ دیر رکھ لو، پھر ظہر میں آپ کھا لینا، آپ کی افطاری ہو جائے گی. یا آپ کیا کرنا، عصر سے آپ روزہ رکھ لینا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ. یہ عادت بنانا ہے، یہ ان چیزوں کو انہیں عادت ڈلوانی ہے. جب وہ یہ سب چیزیں کرنے لگ جائیں گے تو خود ہم دیکھیں اس میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے. پھر جب رمضان گزرے اور عید کا وقت قریب آئے تو نئے کپڑے، گھر کی سجاوٹ کس طور پر کرنی ہے، ان سب پر خوش ہونا. ہمیں بتانا بیٹا دیکھو یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، عید کی تیاری کریے، خوشی ہے، ہمارا تہوار ہے. پھر مٹھائی بھی تقسیم کرو تو خود ہم اپنے بچوں کو دیں کہ جاؤ تم فلاں گھر میں دے دو، جاؤ تم فلاں بھائی کو دے کر آ جاؤ، فلاں اپنی بہن کو دے دو، اپی کو دے دو، آپا کو دے دو، باجی کو دے دو. جو ہمیں ہمارے گھر کا ماحول، جو ہماری زبان چلتی ہے اس زبان میں ہم انہیں دینا ہے. چھوٹی عمر میں باہر نہیں جا سکتا تو گھر میں ہی جو لوگ موجود ہیں ان کے ذریعے، اس چھوٹے بچے کے ذریعے ان تک مٹھائی پہنچا دے. مٹھائی بھی پہنچ جائے گی اور بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ ان دنوں پر ہمیں مٹھائی تقسیم کرنی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی جب یہ چیز ہمارے ساتھ ہو جائے پھر ہم بتانا ہے نیچر ایز اللہ کی نعمت، یعنی قدرت سے اللہ کی نعمت کیا ہے. جیسا کہ ہمیں انہیں بتانا ہے جو پانی ہے، فلاورز ہے، اینیملز ہے، فروٹس ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، انہیں ویسٹ نہیں کرنا ہے. جیسا کہ ہوتا یہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کچھ کھاتے ہیں، کچھ گراتے ہیں، کچھ پھینک دیتے ہیں. تو ہمیں بتانا ہے بیٹا دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ فروٹس ہے، اللہ کی نعمت ہے، انہیں ضائع نہیں کرنا. جتنا آپ کو کھانا اتنا کھا لو، پھر جو بچے آپ اسے جا کر فریج میں یا کچن میں جا کے اسے رکھ دیں. ویسٹ نہیں کرنا ہے. اور ہر دن جب بار بار کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک ہی دن میں مجھے سب کر دینا ہے. ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا. آپ سوچیں میں آج ہی اپنے بچوں کو بتاؤں کہ پانی ویسٹ نہیں کرنا ہے، فلاورز کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، اینیملس ہیں انہیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے، فروٹس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، تو یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. ہمیں ہر دن کی عادت ڈلوانی پڑے گی. جب ہم ہر دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ دن میں دیکھیں گے کہ انہیں اس چیز کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ سب چیزیں ایسی ہے جو ایک نعمت ہے، انہیں بچا کر رکھنا ہے. اور پھر جب وہ بچائیں گے تو پھر انہیں بتانا ہے کہ جب کوئی چیز تمہیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے میرے مولا جو میں نے فروٹ کھایا تیری وجہ سے ہے. الحمدللہ کہنا سکھا دو کہ جب بھی ہم کچھ فروٹس کھائے یا ہم کچھ چیز دیکھیں تو الحمدللہ کہہ لیں. جب یہ چیز عادت میں آ جائے، بچہ جو یہ سب چیزیں کرنے لگ جائے، پھر اس کے بعد ہمیں کرنا یہ اسلامی معلومات، اللہ کا ذکر اور اخلاق بتانا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ انہیں بتانا ہے ایکشن سے بتائیں، کیونکہ ایکشن کی چیزیں جلدی ذہن میں بیٹھتی ہے. میں نے شروع میں کہا کہ جو بھی چیز ہمیں کرنا ہے وہ ایکشن سے کر کے بتانا ہے. ہم نارمل ہی کوئی چیز کریں گے تو نہیں ہوگی. جیسا کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرانا ہے تو ہم اسے اس انداز میں کریں اللہ اللہ، تو یہ ہم بات کر کے، یعنی جیسا ہم نعتیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نعت کے انداز میں سکھائیں. اخلاق ہے وہ بھی ہم انہیں ایکشن کے بتائیں کہ اخلاق کیسا، کہ کوئی مہمان آیا تو ہم انہیں بتائیں، ایکشن کر کے بتائیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائے گا بچہ. اللہ کی قدرت بتانا ہے تو بھی آپ کو بتانا ہے، پریکٹیکل کر کے بتانا ہے ایکشن کے ذریعے. دیکھو فلاور ہے،
یا ایسے کھلتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم اسکول میں دیکھتے ہیں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں KG میں ہوتے ہیں تو ٹیچریں جو ہوتی ہیں وہ انہیں ایکشن سے سکھاتی کوئی بھی چیز. تو ہمیں ہر چیز ایکشن سے سکھانی ہے کیونکہ ایکشن جب ہم کریں گے، اس لیے دیکھیے جو پوئمس ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو ہم جب بچوں کو ایکشن کے سکھاتے ہیں، ٹیچر جو ایکشن سے سکھاتی ہے وہ کتنی بڑی پوئم ہو وہ ایکشن سے یاد ہو جاتی ہے. تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی یہی کرنا ہے کہ جو بھی ہمیں انہیں سکھانا ہے وہ ایکشن سے ہی سکھانا ہے. پھر جب یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائے پھر اس کے بعد جو ہمیں سکھانا ہے وہ مسجد کا تعارف سکھانا ہے. یعنی انہیں بتانا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور انہیں بنیادی ادب سکھائیں. جوتے چپل نکال کر جانے کو بتائیں، خاموشی سے بیٹھنا سکھائیں، والد کے ساتھ شارٹ وزٹس کرائیں. یعنی والد صاحب جو ہے انہیں کبھی کبھار انہیں مسجد میں لے کے چلے جایا کریں، مسجد کی خوبصورتی کی تعریف کریں. تو یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم بچوں کو بتائیں گے. ہمارا بتانا ضروری ہے. ہم بتائیں کہ مسجد کسے کہتے ہیں، اس میں جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہاں چپل رکھنے کی جگہ کون سی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہیں بھی چپل جا کے رکھ دیں، کہیں بھی پھینک دیں. اور موقع بموقع والد صاحب اپنے بچوں کو شارٹ وزٹ یعنی کچھ دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ آپ لے گئے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور بیٹھ بھی کریں، نہیں، بلکہ اپنے ساتھ میں رکھیں، کچھ دیر کے لیے لے کر جائیں، انہیں بتائیں اور واپس لے کر آ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کے وقت ہی لے کر جائیں، آپ اپنے وقت کو نکالیں. سنڈے آپ کی چھٹی کا دن ہوتا ہے، سیٹرڈے آپ کی چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو ان دنوں میں آپ لے کر چلے جائیں ایک آدھ بار، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسجد کسے کہتے ہیں. جب ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. جب بچہ 6 اور 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو کیا سکھائیں؟